السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورت سورہ بینہ، آج انشاءاللہ ہم اس سورت کی مختصر سی تفسیر جانیں گے۔ سورہ بینہ مدنی سورت ہے اور اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین یعنی عرب اور عجم والے، یعنی عرب کے لوگ بھی اور عرب کے اطراف یعنی اس کے باہر والے بھی، تمام لوگ مشرکین، اہل کتاب اور مشرکین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا ان پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا، یعنی عرب والوں پر بھی ہو گیا تھا، عجم والوں پر بھی ہو گیا تھا، اور کیا ہے یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب پر بھی واضح ہو گیا تھا۔ اس وقت یہ صورت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات واضح ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ صورت جو ہے نازل ہوئی۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ کا انکار کیا، یعنی واضح بات ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا۔ اس صورت میں یہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کو حالت کفر سے نکالنے اور لوگوں کے اخلاقیات کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب کے ساتھ ساتھ ایک رسول کی بھی ضرورت ہے، جو لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرے اور اپنا بیان اور اپنے عمل سے اسے اپنے بیان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی اس انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے۔ یہ مقصد کے لیے یہ صورت بیان کی گئی ہے، اور اس کی تشریح اس طرح ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، جیسے کہ سب سے پہلے سورہ علق ہے، اور اس کے بعد خضر ہے، اس کے بعد سورہ بینہ ہے۔ تو یہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہ سب سے پہلی وحی یعنی سب پہلی ترتیب جو سورہ علق ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے یعنی وحی نازل فرمائی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور سورۃ القدر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل کی گئی ہے وحی۔ اور تیسرا یہ جو بینہ سورہ ہے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کے ساتھ ایک رسول کا بھیجنا بھی ضروری تھا۔ صرف کتاب آ گئی تو لوگوں کو عمل کرنے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کتاب کو لانے والے ایک نبی ہیں بول کر یہ بھی بات یعنی یہ ترتیب کے اعتبار سے اس طرح ہم ان صورتوں کو لے سکتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت ایک سورہ کی فضیلت بھی یہ ہے کہ اس سورہ کا ایک اور نام بھی ہے لم یکن، اور اس سورہ کی فضیلت میں یہ آتا ہے، حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ تو ابی بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جس پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ خوشی کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے، یعنی وہ اس بات سے خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سورت پڑھ کر سنائی تھی۔ یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین
حتى تأتيهم البينة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب کے کافر، اہل کتاب کے کافر مانے یہود اور نصارہ، اور دوسرا اور مشرکین لوگ سے مراد کون ہے؟ مشرک عرب والے بھی اور عجم کے لوگ دونوں، جو بتوں کی اور آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کو یہاں پر مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے، اور وہ دلیل یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ والے کہ اہل کتاب اور مشرک دونوں بھی اس وقت تک اپنے کرتوتیں چھوڑنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک کھلی دلیل نہ آ جائے۔ اب یہاں پر دلیل کیا چیز ہے؟ بینہ کہتے ہیں دلیل کو، بینہ دلیل کو کہتے ہیں۔ تو کھلی دلیل کیا ہے؟ وہ آگے اللہ بولے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحفے پڑھتا ہے۔ دونوں دلیل بتا دیے، دو دلیل اللہ تعالیٰ بھیجے، ایک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ ایک بڑی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات کہنا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اور وہ صادق تھے، سچے تھے، کوئی بات جھوٹ نہیں کہتے تھے۔ اور صحف مطہرہ سے مراد جو پاک صحف ہے یعنی قرآن مجید، یہ دو بہت بڑی دلیل ہیں تمہارے لیے بول کر اللہ تعالیٰ بول رہے فیہا کتب قیمہ، جن میں صحیح اور درست احکام ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ صحف مطہرہ کے بعد یہ بول رہے کہ یہ جو تمہارے اوپر جو صحفے آئے، جو قرآن آ رہی، جو کتاب آ رہی، یہ پاک اور صاف ہے، یہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جیسے اس سے پہلے کہ اہل کتاب والوں نے ان آسمانی کتابوں میں کی تھی، رد و بدل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں یہ بول رہے کہ یہ پاک اور صحفے، یعنی کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہے بول کر بول رہے اللہ تعالیٰ۔ آگے فرما رہے اے اہل کتاب، اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑ گئے، متفرق ہو گئے، یعنی اہل کتاب کیا ہے؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، یعنی آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے وہ لوگ کیا تھے؟ ایک جٹ تھے۔ اہل کتاب سے مراد یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، جیوز بھی ہیں اور کرسچنز بھی ہیں، ان دونوں بھی اہل کتاب ہیں، کیونکہ دونوں کے پاس کتابیں آئی تھی، وہ لوگ علم والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے پاس نبی آنے سے پہلے وہ لوگ کیا تھے؟ ایک جٹ تھے، یہاں تک کہ نبی کی بعثت ہو گئی۔ کب تک؟ جب تک جڑے ہوئے تھے، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے، یعنی یہ لوگ کیا ہو گئے؟ الگ الگ ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے پاس اختلاف ہو گیا، واضح چیز آنے کے بعد وہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے، ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور اکثر کیا ہے؟ ایمان سے محروم ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح بات کرتے تھے، سچے شخص تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ آپ کا انکار کر سکے، آپ کی تکذیب کر سکے، کسی کی مجال یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اہل کتاب جو تھے ان کے پاس ظاہر دلیل آ گئی، کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے؟ ان کی کتابوں میں آلریڈی موجود تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو دلیل بہت جلدی مل گئی، یعنی قرآن ایک بہترین دلیل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو نبی کہنا، رسول کہنا، یہ ایک بڑی دلیل تھی، کیونکہ ان کی پچھلی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا۔ اب وہ آنے کے بعد وہ کیا ہو گئے؟ متفرق ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے ان کے بارے میں ان کو کیا حکم دیا تھا؟ کیا حکم دیا تھا؟ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی ان کی کتابوں میں انہیں یہ حکم دیا تھا کہ صرف وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کریں، یعنی دین کو صرف اللہ ہی کے لیے کریں، خالص کریں، یعنی صرف اللہ کے لیے دین پر عمل کریں، ابراہیم حنیف کے دین پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کون سا دین؟ دین خالص کون سا ہے؟ ابراہیم حنیف، یعنی ابراہیم علیہ السلام، جو یہود ہیں جو نصارہ ہیں، دونوں بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، انہی کی اولاد میں سے ہے۔ تو بول رہے ان کے اس دین کو اللہ تعالیٰ یاد دلا کر بول رہے ہیں کہ تم کو کیا کرنا تھا؟ اسی دین کو خالص کرنا تھا جو ابراہیم نے کیا تھا، یعنی وہ کیا ہے؟ ایک طرفہ تھے، ایک سو ہو کر
اللہ کی عبادت کرتے تھے، شرک سے توحید کی طرف آ گئے تھے، تمام بتوں سے منقطع ہو گئے تھے، حالانکہ وہ بت کے ماحول میں پیدا ہو کر بھی ایک سو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئے تھے، صرف دین اسلام کی طرف وہ مائل ہو گئے تھے، جیسے کہ ابراہیم نے کیا تھا ویسے ہی تم کو بھی رہنا تھا بول کر اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات ایک تنبیہ دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمارے لیے بھی قرآن ہر آیت ہمارے لیے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی بات بول رہے کہ تمہارے طرف بھی جو تم کو دین دیا جا رہا، تم سے مراد تم سے کیا مانگا جا رہا ہے کہ تم خالص دین کی عبادت، خالص دین پر عمل کرو، جو قرآن ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث ہے، جو ان کا طریقہ ہے، صرف اس کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے طریقے کو، کسی بھی چیز کو فالو نہیں کرنا ہے۔ دیکھو دین مکمل دین ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ دین ہمارا ایسا ہے کہ ایک پیالہ ہے جو بھر چکا ہے، جس میں کوئی چیز نہ ڈالی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے، یعنی مکمل ہو چکا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے، اس خالص دین کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو لائی ہوئی کتاب ان کے ذریعے ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ بڑے بولے، رشتہ دار بولے، فلاں بولے، صدیوں سے عمل کیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے، قابل قبول نہیں ہوگی۔ خالص دین پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا مراد تھا، ان سے کیا مانگا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے دین کو خالص کریں جو ابراہیم کا دین تھا، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اور یہی درست سیدھی ملت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے یہی صحیح چیز ہے، یہی صحیح طریقہ ہے جو دین ابراہیم کا، یعنی اللہ کی عبادت اور نماز اور زکوٰۃ، اور کون سا دین، ابراہیم حنیف، یعنی صحیح خالص دین کی ہم کو پیروی کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے، یعنی اہل کتاب میں سے کافر، یعنی اہل کتاب میں سے کافر یعنی کتاب والے تھے لیکن اس کتاب کے احکاموں کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ آج ہمیں بھی اس آیت کے پیمانے میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے کہ ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم کو بھی کتاب دی گئی ہے، تو اہل کتاب کے کافر یعنی کتاب کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ڈو اور ڈونٹس جو کرنے کا حکم دیا ہے، جو کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیا ہم اس چیز کو من و عن مان رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں مان رہے ہیں تو ہم بھی اس آیت کے ضمن میں آتے کہ اہل کتاب کے کافر، یعنی کافر کسے کہتے ہیں، انکار کرنے والا، یعنی قرآن کے احکامات کو اگر ہم انکار کر دیے، جیسے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کیے تھے، ویسے ہی بات یہاں پر بھی ہو رہی، اہل کتاب کے کافر اور مشرک سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بدترین خلائق ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے دیکھیے، جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا اور جو بت پرستی کرے یعنی شرک کر رہے، یہ سب کہوں گے دوزخ کی آگ میں ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے، اور یہ بدترین خلائق ہے، یعنی اللہ کے رسولوں اور کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام تمام انجام ہے دوزخ۔ اور تمام مخلوقات میں کیا بول رہے ہیں، جو ایمان رسولوں کا اور کتابوں ان کا انکار کرنے والوں کے لیے کون سی مخلوق بول رہے اللہ تعالیٰ، بدترین مخلوق بول رہے۔ اور آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس میں سے شامل فرمائے۔ اللہ بول رہے جو لوگ ایمان لائے یعنی رسولوں پر بھی، کتابوں پر بھی، آج ہمارے پاس بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، قرآن ہمارے سامنے، اگر ہم ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہ بات کنڈیشن لگائے ایمان لانے کے بعد نیک عمل ضروری ہے، جب اگر نیک عمل کریں گے تو یہ کون ہے، بہترین خلائق ہیں بولے اللہ تعالیٰ، جو دل کے ساتھ ایمان لائے، جنہوں نے اعضاء کے ساتھ عمل کیے، تمام مخلوقات سے بہترین ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات، کتنی پیاری آیت ہے، یہ آیت جب میں پڑھ رہی ہوں
تم پڑھی اور جب میں آپ کو بول رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے، ایک قسم کی خوشی بھی محسوس ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل اگر تم کرو گے تو تمام مخلوقات میں تم بہتر ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم کہا، تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق بتایا، لیکن ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، دیکھو آیت کا شر البریہ خیر البریہ بول رہے ہیں، یعنی انسان ہے لیکن تم اگر کفر کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہو، کتابوں کا، تو تم سب سے بدترین مخلوق، انسان ہونے کے باوجود، احسن تقویم ہونے کے باوجود تم بدترین مخلوق ہے۔ لیکن وہی اگر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو انسان کے ساتھ ساتھ بہترین خلائق ہے بول رہے، یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی، چرند پرند، دنیا میں ہزاروں کروڑوں ملینز بلینز کی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کری، جس میں سے فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں ہی یہ بات کہی جاتی ہے، علم جو اہل علم ہے یہی بات کہتے ہیں کہ مومن بندے کی فضیلت کیا ہے، ملائکہ سے بھی بہترین ہے، یعنی فرشتوں کے اوپر، یعنی فرشتوں سے بھی بہترین مومن بندے کی صفت ہے، فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا کہتے اگر اس کا درجہ، اگر وہ مومن ہے تو یہی آیت وہ ہے، ایمان اور نیک عمل تو بہترین مخلوق سے، فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، سن کر خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنی زندگیوں میں تبدیل لانا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کی طرف رجوع کرنا ہے، نیک عمل کی طرف دوڑنا ہے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے بعد کا اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ، جیسے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کا دوزخ کی آگ بول کر بولے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں پر ایمان لانے والوں کے لیے بول رہے ہیں ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا سے مراد کیا ہے، کس سے راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ایمان لاتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اور عمل صالح کے سبب اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیشہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضامندی ہے، اور یہ اس سے راضی ہوئے، یعنی اس سے راضی ہوئے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے لیے اللہ نے انہیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں ہوں گی۔ انسان راضی ہو گیا اور اللہ جب نعمتیں دیں گا تو وہ بندہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ لاسٹ میں بول رہے، دیکھو کس کے لیے، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے بھی بول رہے، اور لاسٹ میں بول رہے اور جو رب سے اپنے ڈرتا رہا ان کے لیے ہمیشگی والی جنت، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی۔ اور یہ کس کے ساتھ ہوا، یہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ کیا ہو گئے، اللہ کے لائی ہوئی شریعت کو اتنی مضبوط سے سمعنا واطعنا کیے، عمل کیے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اسی لیے کہتا ہے نا رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم بھی اس آیت میں آ سکتے ہیں، اس آیت کے ضمن میں ہم بھی آ سکتے ہیں، اللہ ہم سے بھی راضی ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب ہم ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اور ہر دنیاوی معاملات میں، ہر دنیاوی دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والی کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔